بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت سی و سوم، 33واں قصہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مطابق این سخن، اس واقعے کے معنی یعنی یہ جو 32واں قصہ گزرا ہے زاہد کا، کہ زاہد لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو دنیا کی طلب نہیں ہوتی ہے، اور جو لوگ دنیا کے طالب ہوتے ہیں وہ حقیقتاً زاہد نہیں ہوتے ہیں۔ تو اسی قصے کے مثل یہ قصہ بھی ہے۔ کیا قصہ ہے؟ کہہ رہے ہم چنی بادشاہ را مہم میں پیش آمد، ایک بادشاہ کو ایک اہم کام پیش آ گیا، گفت اگر انجام این حالت بمراد من برآید، چندی درم دہم زاہداراں۔ تو اس نے کہا کہ اگر اس کام کا انجام میری مراد کے موافق ہوا تو زاہدوں کو اتنے درہم دوں گا۔ پہلے بادشاہ عام طور پر ایسی نظر مانتے تھے، جب کوئی ان کو کہیں کسی لڑائی پہ جانا ہوتا تھا یا کوئی بھی اہم کام پیش آتا تھا تو وہ لوگ یہ نظر مان لیتے تھے، کہ منت مان لیتے تھے کہ اگر یہ کام پورا ہو گیا تو میں 1000 درہم زاہدوں میں تقسیم کروں گا، 1000 لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا، 1000 اشرفیہ بانٹوں گا۔ اس طرح کی منت مانا کرتے، تو اس نے بھی اسی طرح منت مانی تھی۔ کہہ رہے چو حاجتش بر آمد و تشویش خاطرش برفت، کہہ رہے جب اس کی وہ ضرورت پوری ہو گئی اور اس کی دل کی پریشانی جاتی رہی، وفائے نظرش بوجود شرط لازم آمد، تو منت کا پورا کرنا شرط کے پائے جانے کی وجہ سے ضروری ہو گیا۔ جب اس کی منت پوری ہو گئی تو شرعاً بھی مسئلہ یہ ہے کہ جب منت پوری ہو جائے تو اس منت کا پورا کرنا لازم ہوتا ہے، جو آدمی نے منت مانی تھی اس پورا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یکی را از بندگان خاص کی سے درم داد، کہنے اپنے خاص غلاموں میں سے ایک کو درہموں کی تھیلی دی، تا بزاہدہ صرف کند، تاکہ زاہدوں پر خرچ کرے۔ گوین غلام عاقل و ہوشیار بود، کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ غلام عقل مند اور ہوشیار تھا، بہت عقل مند اور ہوشیار تھا وہ غلام۔ اور عقل مند ہوشیار یعنی ذہین سمجھدار تھا وہ۔ اب بادشاہ نے جو منت مانی تھی نا کہ زاہدوں پر صرف کروں گا، زاہدوں کو دوں گا، تو اگر کوئی ہوشیار غلام نہیں ہوتا، سمجھدار غلام نہیں ہوتا، تو جو بھی زہد کے لباس میں ہوتا ان کو لے جا کے دے دیتا۔ جیسا کہ اگر کوئی جنگل میں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہا ہے، یا کوئی کہیں اس نے اپنی خانقاہ بنا رکھا ہے، جیسا کہ زاہد کی شکل و صورت ہوتی ہے، کوئی بھی اگر کرے گا تو ذہن انہی کی طرف ہوتی ہے، تو کوئی بھی اگر دوسرا ہوتا ہے تو جا کے فوراً زاہدوں کو دے دیتا ہے۔ لیکن وہ غلام ہوشیار تھا، وہ جانتا تھا کہ زاہد کون ہے، حقیقتاً زاہد کون ہے۔ اگر زاہد حقیقتاً ہوگا تو روپیہ نہیں لے گا، پیسہ نہیں لے گا، اس لیے کہ زاہد کا مطلب ہی ہوتا ہے جو دنیا سے بے رغبت ہو، اور جو لے گا روپیہ پیسہ وہ زاہد نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں ہمہ روز بگردید، وہ سارا دن پھرتا رہا، وہ شبانگے باز آمد، اور شام کے وقت واپس آیا، و درمہا را بوسہ داد، اور درہموں کو چوما، اس لیے کہ وہ بادشاہ کی طرف سے تھا تو تعظیماً ان درہموں کو بوسہ دیا اس نے۔ وہ پیش ملک نہاد، اور ان درہموں کو بادشاہ کے سامنے رکھ دیا، وگفت، اور کہا زاہدہ را چندہ کے طلب کردم، میں نے زاہدوں کو بہت تلاش کیا، نیافتم نہیں پایا۔ گفت این چه حکایت است، بادشاہ نے فرمایا کیا قصہ ہے؟ آنچے من دانم، جہاں تک مجھے معلوم ہے، دری ملک 400 زاہد است، کہ اس ملک میں 400 زاہد ہیں۔ میں تو یہی جانتا تھا کہ اس میرے مملکت کے اندر 400 زاہد ہیں، تو تمہیں کوئی بھی ایک زاہد نہیں ملا جو پیسہ لے سکے، درہم لے سکے؟ گفت، تو اس غلام نے کہا اے خداوند جہاں، اے مالک جہاں، آکے زاہد است نمی ستان، جو شخص زاہد ہے وہ لیتا نہیں ہے،
وہاں کے می ستانہ زاہد نیس، اور جو شخص لیتا ہے وہ زاہد نہیں ہے۔ اس نے یہ جواب دیا کہ زاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو دنیا سے بے رغبت ہو، جو دنیا سے جس نے ہاتھ دھو کر دنیا کی نعمتوں اور دولت سے اور دنیا کی تمام چیزوں سے ہاتھ دھو کر یکسو ہو کر وہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو جو حقیقتاً زاہد تھا، میں اس کے پاس لے گیا، میں نے کہا بادشاہ نے آپ کو دیا ہدیہ کے طور پہ، اس نے کہا کہ میں نہیں لیتا، اگر مجھے لینا ہوتا تو میں خود جو ہے کماتا، روپیہ پیسہ کماتا، میں نے تو چھوڑ دیا، سب چھوڑ کے آ گیا، میں کیوں لوں گا۔ اور جو کوئی لینا چاہ رہا ہے وہ تو زاہد نہیں ہے، اس لیے کہ زاہد کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ ملک بخندید کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ ہنسا و ندیمہ را گفت، اور مصاحبوں سے کہا مرا در حق درویشاں و خدا پرستاں ارادت است، کہ مجھ کو درویشوں اور خدا پرستوں سے اعتقاد ہے، و اقرار این شوخ، اور ان کی بزرگی کا اقرار ہے۔ اچھا، مرا در حق درویشاں و خدا پرستاں ارادت است و اقرار، مجھ کو درویشوں اور خدا پرستوں سے اعتقاد اور ان کی بزرگی کا اقرار ہے۔ این شوق دیدارا عداوت است، اور اس بے حیا کو اتنی ہی عداوت و انکار اور انکار ہے۔ یعنی میں تو عقیدت کی، میں نے جو منت مانی تھی کہ زاہدوں کو دوں گا، وہ عقیدت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، اب میں جب دینا چاہ رہا ہوں تو یہ غلام بے حیا بن کے ان کو دینا نہیں چاہ رہا، یعنی مذاقاً اس نے کہا، مذاقاً اس کو بے حیا کہا، یعنی اتنا سمجھدار ہے۔ وہ حق بجانے میں او است، اور حق بجانے بھی اسی کی طرف ہے۔ غلام جو بات کہہ رہا ہے وہ حق پر ہے، حق بات کہہ رہا ہے، بات مجھے سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ایک شعر ہے، اسی کے اندر یہی مضمون ہے کہ زاہد کس کو کہتے ہیں۔ زاہد کے درہم گرفت و دینار، کہہ رہے جو زاہد کے درہم و دینار لینا شروع کر دیا، زاہد تر ازو یکی بدست آر، تو پھر اس سے اچھا زاہد تلاش کر۔ تو اس حکایت سے مطلب یہ اس وقت ملتا ہے کہ جو حقیقتاً زاہد ہوتے ہیں وہ دنیا سے یکسو ہوتے ہیں، دنیا سے بالکل الگ ہوتے ہیں، ان کو دنیا کی تھوڑی سی بھی محبت نہیں ہوتی ہے۔